بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی ہے، وأوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد و پیمان کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیای فارہبون، اور خاص مجھ ہی سے فرحبون، پس ڈرو۔ سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے 4 حصے تھے، اور 4 دعووں پر مشتمل تھی یہ سورت کی۔ کتنے دعوے تھے؟ اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ ہر دعوے کو اس صورت میں 4 مرتبہ دہرایا گیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ سورت کا پہلا حصہ جو ہے وہ 96 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ 96 آیات کا جو پہلا حصہ ہے بقرہ کا، اس کے اندر 3 ابواب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 20، ٹھیک ہے، 20 آیتوں پر مشتمل تھا۔ دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، ٹھیک ہے جی، 40 آیتوں پر مشتمل تھا یہ دوسرا باب۔ اب تیسرا باب شروع کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 96 تک جائے گا۔ اس دوسرے حصے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس دوسرے باب کا، تیسرے باب کا، پہلے تو ربط یہ ہے کہ پہلے خطاب عام تھا اور اب خطاب خاص ہے۔ پہلے خطاب عام تھا اور اب کیا ہے؟ خطاب خاص ہے۔ خطاب عام کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، ساری کائنات کے لوگوں کو خطاب تھا عام، اور اب خطاب خاص ہے، یا ایھا الناس کے بعد یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اس کو کیا تعبیر کریں گے؟ کن لفظوں سے؟ تخصیص بعد تعمیم، عام کے بعد خاص ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، تخصیص بعد تعمیم، تعمیم کے بعد تخصیص۔ اور اس میں، اس تیسرے باب میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر 8 نعمتیں ذکر کی اور 2 نقمتیں، 8 نعمتیں اور 2 نقمتیں۔ پہلی نعمت نجات من فرعون، فرعون تمہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا تھا، بچوں کو ذبح کرتا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا، اس سے میں نے تمہیں کیا دی؟ نجات دی۔ نمبر 2، نجات من الغرق، تمہیں غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو اسی دریا میں کیا کیا؟ غرق کیا۔ تیسرا انعام اعطاء الکتاب، تم بغیر کسی دستور حیات کے زندگی گزار رہے تھے، تمہیں اپنی کتاب بطور دستور عطا کی۔ چوتھا انعام عفو عن القتل، تم سے جرم ہوا، اس کی سزا یہ بتائی گئی کہ کیا کرو؟
فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو قتل کرو، لیکن پھر یہ اللہ نے اٹھا لیا اور تمہیں قتل سے کیا کر دیا؟ بچا لیا۔ نمبر 4، حیات بعد الممات، تم نے ایک بیہودہ مطالبہ کیا، تم نے ایک بیہودہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے اے موسیٰ تجھے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ بجلی گری اور تم سارے مر گئے، لیکن اللہ نے پھر تمہیں زندہ کیا۔ حیات بعد الممات، 5واں انعام۔ 6واں انعام وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تظلیل الغمام۔ وادی تیہ میں گرمی میں بغیر کسی سر و سامانی کے تھے، میں نے بادلوں کا سایہ کیا۔ نمبر 7، انزال المن والسلویٰ، تمہارے کھانے کا انتظام کیا اور کھانا تیار آتا من اور سلویٰ۔ نمبر 8، کتنے ہو گئے؟ نمبر 8، انفجار العیون من الحجر، تمہیں ضرورت پڑی پانی کی تو میں نے پانی پتھر کے خشک چٹان سے تمہارے لیے کتنے چشمے جاری کر دیے؟ 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو میرے ان انعامات اور احسانات کا تقاضا تو یہ ہے کہ اب میری کتاب اور میرے پیغمبر کو کیا کر لو؟ مان لو۔ لیکن تم نے بجائے ماننے کے انکار کا راستہ اپنایا ہے۔ اور 2 نعمتوں کا ذکر، 8 نعمتوں کا اور 2 نقمتوں کا، اس کو کہتے ہیں ابتلاء بالنعم والنقم۔ ابتلاء بالنعم، نعمتوں میں بھی مبتلا کیا، اور پھر آزمائش عذاب۔ وہ عذاب، پہلا عذاب نزول العذاب من السماء، آسمان سے ان پہ عذاب نازل ہوا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، دوسرا عذاب ان پہ اللہ نے جو نازل کیا، الذلۃ والہوان بسبب الکفران، الذلۃ والہوان بسبب الکفران، ذلیل کیا ان کو، رسوا کیا، کس لیے؟ ناشکری کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ۔ اور اسی صورت میں، اسی باب میں 6 خطابات ہیں بنی اسرائیل کو۔ کتنے خطابات ہیں؟ 6 خطابات ہیں۔ ہر خطاب کی تفصیل میں پہنچ کے کرتا ہوں، ذرا کھولیے اپنے مقام پہ آئیے درس۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹھ کے کرو، یہ آگے وہ بھی کی وہ بھی کی، یہ مطلب ہے؟ نعمت یاد کرو کا مطلب ہے اس نعمت کا جو تقاضا ہے شکر بجا لانا، اور اس کا تقاضا ہے کہ جس ہستی نے نعمت کی ہے اسی ہستی کی کتاب کو مان لو۔ کیا کرو؟ ٹھیک ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ کون سی نعمتیں کی؟ سورہ مائدہ آیت 20 کھولو ذرا، ان نعمتوں کا بھی تو پتہ چلے نا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر، جو اس نے کی ہے تم پر۔ اذ جعل فیکم اب انبیاء، پہلی نعمت
کہ اس نے بنائے تمہارے اندر انبیاء، کئی انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ تو کسی قوم میں کئی انبیاء کا آنا یہ اللہ کی نعمت عظمی ہے، احسان ہے۔ فرمایا دوسری نعمت کیا کی؟ فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہتیں دی، بادشاہ بنایا۔ تم تو ظلم کی چکی کے تلے پھس رہے تھے، تمہیں نکالا اور تمہیں کس سے نوازا؟ دنیا کی بادشاہتیں عطا کی ہیں۔ اچھا آگے وَآتَاكُمْ، اور دیا تمہیں ما وہ کچھ لم یؤت احدا من العالمین، جو نہیں دیا اللہ نے کسی ایک کو بھی جہان والوں میں سے، تمہیں ان نعمتوں سے نوازا تو ان کا تقاضا ہے کہ انہیں بھولو نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرا عہد وعدہ۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت 12 نکالو ذرا، سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور اللہ نے مقرر کیے ان میں سے 12 نقیباً، 12 سردار۔ کتنے سردار؟ 12 سردار۔ اور وعدہ کیا تھا؟ فرمایا قال اللہ، تو اللہ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خاص مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور تم نے ادا کی زکوٰۃ، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم نے میرے رسولوں کی تائید کی، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اللہ کو قرض حسن دیا، تو لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں بخش دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، یا دوسرا معنی سیئات سے مصائب دنیا، میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری دنیا کی مصیبتیں بھی۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس نے انکار کیا اس کے بعد تم میں سے فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ کیا ہو گیا؟ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ او میرا دوست، تو وعدہ سمجھ میں آیا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میری ایمان لاؤ نبیوں پر، رسولوں پر، ان کی تائید کرو، ٹھیک ہے؟ اب جب میرے رسول آ گیا آخری رسول، تو اس وعدے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو کیا کر لو؟ مان لو، ان پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ کیا تھا؟ تم میرا پورا کرو کہ مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یہ تم پورا کرو۔ میں کیا پورا کروں گا؟ انی معکم، ابھی گزرا ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور میں تم سے دنیا کی مصیبتیں دور کر دوں گا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا۔ سمجھا میرا دوست؟ فرمایا اوفو بعہدی، پورا کرو میرا وعدہ، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ امام زمخشری اوفو بعہدی کا معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں اوفو بعہدی اے بما عاہدتمونی من الایمان لی والطاعت لی، یہ میرا وعدہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ گے اور میری کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے، میرا حکم مانو گے۔ اب میرا حکم ہے تم کو کہ میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تم ان پر ایمان لاؤ۔ اچھا، تو تمہارا وعدہ کیا ہے؟ اوف بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر، اے ارضا عنکم، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، وادخلکم، اور میں تمہیں داخل کر دوں گا الجنت، کس میں؟
جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو فرمایا پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، جب تم پورا کرو گے تو اللہ سے زیادہ کون پورا کرنے والا ہے وعدے کو، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اس خطرے سے کہ روٹیاں بند ہو جائیں گی، چندے بند ہو جائیں گے، نذرانے بند ہو جائیں گے، مریدین بکھر جائیں گے، تم میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے، میرے وعدے کو پورا نہیں کرتے، ایسا نہ کرو، بلکہ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، یعنی جو قرآن میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم، یہ میرا قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں۔ تمہاری کتاب تورات انجیل کی کیا کرتا ہے قرآن؟ تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ اول کافر بہ، اس کا پہلے انکار کرنے والے، کیا نہ بنو؟ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ تو میرے طلباء ساتھیو، اتنا تو پوچھ سکتا ہوں کہ یہ پہلے کافر بنتے ہیں؟ یہ تو مدینہ میں ہیں، مکے کے لوگوں نے تو انکار پہلے کیا ہے جی، تو ان کو کیسے کہا جا رہا ہے تم پہلے کافر نہ بنو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ چونکہ یہ مدینہ میں ہیں اور مدینہ میں یہ علماء ہیں، کیا ہیں؟ تو علماء ہیں، پہلا خطاب ان کو کیا کہ تم مان جاؤ تو باقی پبلک عوام تمہاری بات مانے گی، اور تم انکار نہ کرنا، یعنی تمہارے بعد جو تمہارے مقتدی شاگرد اور مرید آئیں گے ان کے لیے انکار کا سبب نہ بننا، ورنہ ان کے گناہ کا بوجھ بھی۔ اور امام مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے کتنا پیارا معنی کیا ہے، مزہ ہی آ گیا۔ وہ کہتے ہیں او یہودیو، او بنی اسرائیل، تمہیں کتاب تورات دی، تم میں پیغمبر بھیجے، نعمتیں کی تم پر، تو میری نعمتوں کو یاد کرو، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے قرآن کو جس کا ذکر تمہاری کتاب میں ہے، میرے نبی کو جس کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، ایمان لاؤ۔ تمہیں تو چاہیے کہ اول مؤمن بنو، تم اول کافرین بن رہے ہو، نہیں سمجھے؟ تمہیں تو چاہیے کہ ان کی آمد سے پہلے ہی ان کا نام، حسب، نسب، چہرہ ساری، کہ بھائی قریشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے، یہ اوصاف ہوں گے، تو تمہیں تو کیا بننا چاہیے تھا کہ میرا پیغمبر جو ہی آ گیا تو تمہیں اول مؤمنین بننا چاہیے تھا، اور تم کیا بن رہے ہو؟ یعنی پہلے انکاری بن رہے ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلے تم انکار کر رہے ہو، آگے بعد میں تم مان بھی لوگے، لیکن جب جاہل جن کو کچھ بھی معلومات نہیں وہ مان رہے ہوں اور تم اہل علم اور اہل کتاب ہونے کے باوجود انکار کر رہے ہو، یہ افسوس کی بات ہے۔ فرمایا ولا کیا لفظ ہیں؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں کے بدلے میں مال تھوڑا سا، کیا؟ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو۔ ہاں، کیا مطلب ہے اس کا آیت کا؟ میرا دوست میری طرف توجہ کر، تورات انجیل میں جو میری آیتیں ہیں او اہل کتاب، جس میں قرآن اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آمد اور تصدیق کا ذکر ہے، ان آیتوں کو چھپا کر دنیا کے مال و متاع کو اختیار نہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَلَا تَشْتَرُوا، میں نے ایک لفظ شروع میں فرمایا اشتروا الضلالۃ، کیا معنی کیا میں نے وہاں؟ اختیار کیا انہوں نے گمراہی کو، تو معنی ہے لا تشتروا بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں اختیار نہ کرو ثمنا قلیلا، تھوڑا سا مال، یعنی ان کو چھپا لو اور دنیا کا جو مفاد مل رہا ہے اس کو کیا نہ دو؟ ترجیح نہ دو۔ سمجھا میرا دوست؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا
وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ تعویذ گروں نے جب یہ آیت سنی تھی تو انہوں نے ایک نصاب بنا لیا تھا پرانے زمانے میں۔ یہ جتنے بھی جرلو مرلو والے نا، منتر جنتر والے، انہوں نے بہت پہلے سے کہا جی قرآن کہتا ہے آیتوں کے بدلے تھوڑے سے پیسے نہ لو، لہٰذا تھوڑے نہ لو زیادہ لو۔ ہاں، وہ کیا کہتے تھوڑے نہ لو زیادہ لو۔ اچھا تو تھوڑے کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نصاب انہوں نے بنایا تھا کہ 40 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ 40 روپے بڑی شے ہوتی تھی، تو کہتے 40 سے اوپر ہونے چاہیے، اس سے نیچے نہ ہو۔ قرآن مقدس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنی دنیا اور اپنی ہوس کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ورنہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں اللہ نے ساری دنیا کے خزانوں کو کیا کہا ہے؟ قلیل کا ہے۔ قل متاع الدنیا، دنیا تو ساری ہی قلیل ہے۔ اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں لینا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تم لے رہے ہو، چاہے سونا ہے، چاہے چاندی ہے، چاہے جواہرات ہیں، یہ میری آیت کے مقابلے میں کیا ہیں؟ قلیل ہی ہیں۔ بولو کیا ہیں؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، خاص مجھ ہی سے ڈرو، خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، اگر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ پہلا جرم تلبیس حق، کیا؟ یہ ان کی خباثت تھی۔ تلبیس حق کا کیا مطلب ہے؟ کہ حق کو، باطل کو حق کے ساتھ ایسا گڈ مڈ کر دو کہ سننے دیکھنے والوں کو باطل اور حق میں فرق نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب میں جملہ کاٹ کے اپنی طرف سے لکھ دیا۔ اب آیت کا پہلا ٹکڑا بھی حق، بعد کا ٹکڑا بھی حق، بیچ میں اس نے جو لکھا یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے نا۔ اس باطل کو گسیڑا اس کے اندر، اب جاہل اس کو پڑھے گا تو اس کو اس حق اور باطل میں فرق نظر آئے گا؟ تو وہ تحریف کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب حق تھی، اس میں کیا ملاتے تھے؟ باطل ملاتے۔ اور کبھی کبھی تو آپ کو پتہ ہے سرے سے 100% ایک بندہ باطل بولے، اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ جتنا ایک حق کے ساتھ ٹوٹکا لگانے سے کام بگڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، میری طرف توجہ کرو، نہیں پڑھتا، یا کہتا ہے بھائی نہیں پڑھو، یہ تو سٹک منکر ہے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا اس بندے سے نقصان ہوگا جو قرآن کی یہ آیت پڑھ کے کہے لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہ پڑھے۔ اب بتاؤ، قرآن کھول کھول کے بتاتا رہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو لوگ کہیں گے او بھائی قرآن سے کہہ رہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کیا کیا اس نے؟ تلبیس حق کیا کہ نہیں؟ آدھی بات بتائی۔ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہو۔ اور کسی نے اس لفظ کو بھی ساتھ رکھا، پھر اور جی تلبیس حق بالباطل ایسے کیا۔ یہاں ہری پور میں بھی تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، ہتار میں تھا۔ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ وہاں ملازم تھے قرشی میں، وہ کہتا ہے جی مجھے ملا ہے۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نماز شماز نہیں پڑھتا۔ ہم نے کہا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے نہیں پڑھو۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے نا، قرآن کہتا ہے نشے میں ہو۔ کہنے لگا بادشاہ میں 24 گھنٹے اللہ کی محبت کے نشے میں ہوں۔ واہ بھائی، اس کا کیا کرو گے آپ؟ یہ تلبیس حق بالباطل ہے کہ نہیں؟ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ میری طرف دیکھو، یہودیوں نے اگر تورات کی باتوں کو چھپایا تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو جو شخص ساری زندگی اللہ کی کتاب قرآن کو چھپاتا رہے، بتاؤ وہ ان یہودیوں سے بدتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے پھر بھی چھپاتے ہو، مجرمو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا کرو؟ تو نماز میں رکوع نہیں تھا کہ پھر آگے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ؟ اقیموا الصلاۃ میں تو رکوع آ گیا۔ پہلا جواب یہ ہے، اشارہ تھا جماعت کی نماز کی طرف۔ کس کی طرف؟ کہ نماز تو پڑھے گا لیکن مع الراکعین، کس کے ساتھ؟ ہاں، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 2، بعض مفسرین فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین کا لفظ کیا دیا؟ نماز کا ایک جز ذکر کر دیا، قیام بھی نماز کا جز، جلسہ بھی نماز کا جز ہے، اور رکوع بھی نماز کا جز ہے، سجدہ بھی جز ہے، لیکن رکوع اس لیے کیا کہ باقی اجزاء یہود کی نماز میں تھے، رکوع ان کی نماز میں، رکوع میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں تھا۔ تو اب مانا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کون سی اب پڑھو؟ اب میرا آخری پیغمبر آ چکا ہے، اب نماز وہ والی پڑھو جو یہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ان کی تیسری خباثت ترک العمل۔ کیا؟ ہاں، ترک العمل۔ پہلی خباثت تحریف، تلبیس، دوسری خباثت کتمان حق، اور تیسری خباثت ترک عمل۔ تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون آیت کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک تو لوگوں کو یہ بتلاتے آ رہے ہو تورات میں، انجیل میں، کہ آخری نبی آئیں گے، اللہ کرے وہ آ جائیں، اور جب لوگوں وہ آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، اس شان والے، اس صورت والے ہوں گے، ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلوں والے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں تم بتاتے تھے۔ اب جب وہ آ گئے ہیں، تمہیں ماننے کا موقع ہے، عمل کا وقت ہے۔ ان ساری تقریروں پر اب کس کا وقت ہے؟ عمل کا وقت ہے۔ تو تم نے عمل کیا کر دیا؟ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو کیا کر گئے ہو؟ جی سمجھ آ رہی؟ فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب کتاب پڑھتے ہو، تقریریں بھی کرتے ہو، مولوی ہو نا، خطیب ہو، تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا خیال ہے؟ حرام سے منع کرتے ہو، خود حرام کا ارتکاب کرتے ہو۔ بے عمل سارے ایسے ہی کرتے ہیں۔ سفیان ثوری نے، عیینہ نے تبھی تو فرمایا من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے جو علماء بگڑ جائیں تو ان میں یہودیت کی بو آ جاتی ہے، اور جو ہمارے عبادت گزار بگڑ جائیں، عابد زاہد بگڑ جائیں تو ان میں عیسائیوں کی بو آ جاتی ہے، وہ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب اور تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون یہ حمزہ توبیخ کا ہے، کس کا ہے؟ شرم دلانے کے لیے، عار دلانے کے لیے۔ افلا تعقلون تمہیں شرم نہیں آتی؟
عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تم کہو کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگوں کو تو حکم کرتے تھے، کوئی مانتا ہے تو مان جائے، کبھی کبھی ایسے بھی کرتے تھے ان کے مولوی، کوئی جاہل آ کے پوچھتا مولوی صاحب یہ آخری پیغمبر جنہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی تم مان لو، کیا کرو؟ تم مان لو یہی ہیں۔ اچھا تو تم کیوں نہیں مانتے ہو مولوی صاحب؟ وہ جی میں مان لوں تو یہ اتنے نذرانے، یہ عشر، یہ زکاتیں، یہ اتنی جو آمدن ہے، تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس مقام پہ بیان القرآن کہ یہ اتنی آمدن ہے یہ ساری کیا ہو جائے گی؟ یہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو تیرا کیا خیال ہے میں بھی اپنی گدی پہ لات مار دوں؟ نہیں نہیں، اس گدی پہ میں لات یہ ایسے کب چھوڑتا ہوں، میں یہ بڑی انکم ہے یہاں سے سب ہاں بالکل پڑھا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھا ہے، بس مصیبت یہ ہے۔ تو فرمایا اللہ بتلا رہے ہیں صبر سے کام لو۔ کس سے کام لو؟ صبر سے کام لو۔ ساری زندگی لوگوں کو صبر صبر کرتے رہے، اب تمہیں خود اتنا سا بھی حوصلہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں چاہیے کچھ فرمایا نماز پڑھو اور مجھ سے مدد مانگو، روزی تو میرے پاس ہے۔ لوگوں کو تقریر، اور تمہارا خود اپنا یقین اتنا بھی نہیں بنا، ساری زندگی اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں، اور اپنے یقین کا یہ حال ہے۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو اللہ کی، بالصبر، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اگرچہ یہ بہت گراں ہے، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے۔ انہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مرجع نماز ہے، کہ یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری ہے، بہت گراں ہے، مگر خاشعین پر بھاری نہیں ہے۔ نماز بھاری ہے لیکن خاشعین پر بھاری، لیکن میرے شیخ فرماتے نہیں، یہ انہا صبر اور نماز دونوں کی طرف راجع ہے۔ کس کی طرف راجع ہے؟ تو آپ کہیں گے تو پھر ہوما ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے؟ جب چیزیں دو ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں کہ صبر اور نماز کو اکٹھا کرو، اس کو بناؤ خصلت۔ کیا بناؤ؟ نماز اور صبر، یہ جو خصلت ہے صبر اور نماز والی، یہ خصلت بہت بھاری ہے، کیونکہ صرف نماز ہی بھاری نہیں ہے، صبر بھی کیا ہے؟ صبر بھی بھاری ہے، یہ تو بہت مشکل کام ہے صبر۔ ہاں تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور یہ صبر اور نماز والی خصلت اگرچہ یہ بہت بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ الذین، قانون قرآن ہے نا، متقین کا ذکر کیا تو متقین کے اوصاف شروع کر دیے، پھر پیچھے کہا کہ فاسقین وما یضل بہ، فاسقین کا ذکر کیا تو آگے فاسقین کے اوصاف شروع کر دیے، ادھر جب ذکر کیا خاشعین کا تو خاشعین کے اوصاف شروع کر دیے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں، ہر جگہ زن گمان کو نہیں کہتے، ہر جگہ زن گمان کو، یہاں زن کس معنی میں ہے؟ ہاں فرمایا یظنون، وہ بعض تو لغویوں نے یہ قاعدہ لکھا ہے جب ظن یظن کے بعد ان آ جائے یا ان آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ظن بمعنی یقین کے ہوتا ہے۔ فرمایا الذین یظنون، خاشعین وہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ خاشعین کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں،
پہلا ان کا یقین ہوتا ہے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، دوسری بات کہ رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب دونوں باتوں کا یقین ہو تو صبح اٹھنے میں اس کو کوئی تکلیف، رات کو نماز پڑھنے میں اس پہ کوئی گرانی، صبر کرنے میں اس پہ کوئی مشکل پڑتی نہیں ہے۔ یہ خاشعین ہے۔ یا بنی اسرائیل، وہ 6 خطابات میں نے کہا نا، کیا شروع ہوں گے؟ 6 خطابات۔ اللہ، اور ان 6 خطابات میں آگے 8 نعمتیں، کتنی نعمتیں؟ اور 2 نقمتیں بیان ہوں گی۔ ذرا دیکھیے، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ اسرائیل کون تھے جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ نام اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ لیا گیا اسر یا اسرا اور ایل سے۔ اسر یا اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، کیا؟ اللہ کا بندہ۔ تو معنی کیا ہوگا آیت کا؟ اے اللہ کے بندے کے بیٹو، تم جس کی اولاد ہو وہ کس کا بندہ تھا؟ ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین، جہان والوں پر۔ میں نے جہان والوں پر تم کو کیا دی ہے؟ تو کیا ان کو نبی علیہ السلام کی امت پر بھی فضیلت ہے؟ اور میرا دوست، کبھی جزوی فضیلت بھی ہوتی ہے کیا؟ تو من اور سلوہ کے اعتبار سے تو ان کو اس امت پر بھی کیا حاصل ہے کہ اس امت پہ من اور سلوہ نہیں اترا، ان کو من اور سلوہ اترا ہے ان پہ۔ یہ جزوی فضیلت ہے، کیا ہے؟ اور ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے اور ایک کلی۔ تو کلی فضیلت کس کو حاصل ہے؟ اس امت کو حاصل ہے۔ وہ صرف اس بات میں، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ایک طبقہ مفسرین کا کہتا ہے۔ دوسرا قول میرے شیخ کا اور دیگر مفسرین کا، وہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر، کیا؟ اور جلالین یا معنی کیا کرتے ہیں کہ وَإِنِّي وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، اے عالمی زمانہم، کیا؟ عالمی ان کے زمانے کے جہانوں پر، ٹھیک ہو گیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے، شیئا ذرہ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہیں قبول کی لی جائے گی اس سے، عدل، نہ قبول کیا جائے گا، لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ کیسے نہیں آئے گا؟ یعنی کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ کام کرے تو عربی میں کہتے ہیں یہ لے جاؤ، اس کو دے دو، اور اجزأت ہو، یہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ تو اب اس اعتبار سے معنی عبداللہ عبد الماجد دریابادی سب بھی کرتے ہیں، وہ معنی کرتے ہیں لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں بنے گا، کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور برے کوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھ گئے تو ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، یا ایسا جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جرم ایک نے کیا ہوتا ہے پکڑا، دوسرے کو پکڑ لیا جاتا ہے، ایسا وہاں کوئی کسی کا بدلہ، جی اس کو کچھ نہ کہو، اس کے بدلے اس کو پکڑ کے لے جاؤ، ایسا ادھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے
ولا یقبل منہا شفاعتن، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس کی طرف سے شفاعتن، کیا چیز؟ سفارش، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے عدل، کوئی معاوضہ۔ ایسا بھی نہیں ہوگا جی 50,000 جرمانہ کر دو اور جنت میں چلا جا، ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایسا اس سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے اگر زمین ساری سونے کی بھری بھی ہو، پہلے تو اتنی ہوگی نہیں کسی کے پاس، اگر ہو بھی جائے اور وہ دینا چاہے بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیے چھٹکارے کے تو دنیا میں یہی طریقے ہوتے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کے بدلے ضمانت کر لے، یا کیا کر دے سفارش کر لے، یا بندہ ایسا کر لے کہ جرمانہ بھر لے، رشوت دے دے اور جان چھڑا لے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بھائی زور استعمال کرے، کیا لاہو لشکر لے آئے اور بندے کو چھڑا لے۔ چاروں رد کر دیے، لا تجزی نفس عن نفس، دوسرا سفارش بھی کوئی نہیں، تیسرا بدلہ بھی کوئی نہیں لیا جائے گا کہ جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور نمبر 4 ایسا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس کی کوئی مدد کے لیے اللہ لشکر پہنچائیں۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہاں سے انعامات شروع ہو گئے 8۔ کتنے انعامات؟ 8 انعامات۔ نمبر 1، تمہیں ہم نے نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، آنے فرعون سے۔ یسومونکم، چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء من ربکم، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ میرا دوست اس انعام کا مطلب سمجھو، تم بنی اسرائیلیوں فرعون کے ظلم کا تختہ بنے ہوئے تھے، تم میں دردناک برا عذاب چکھاتا تھا۔ وہ برا عذاب کیا؟ بیٹوں کو ذبح کرتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے ایسا کرتا کیوں تھا؟ ایسا اس سزا میں کیوں مبتلا کیا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس لیے کہ فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میرے تخت کو کیا کر دے گا؟ الٹ دے گا۔ تو اس نے پاور استعمال کی، کرسی کو بچانے کی فکر تو ہر آدمی کو ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کرسی کو نہیں چھوڑوں گا اور کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ لڑکا پیدا ہی نہ ہو۔ اب فرعون کو یہ خبر کس نے دی؟ 3 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات جو بالکل ہی من گڑت ہے، نامناسب ہے، وہ کیا کہ جی فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا۔ فرعون کو کس نے بتایا؟ نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، تیرے تختے کو الٹ کے رکھ دے گا۔ انہوں نے کہا پیدا ہوگا، ہونے ہی نہیں دوں گا۔ تو یہ غلط اس لیے کہ نجومیوں کے پاس کیا علم تھا؟ نجومیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نجومیوں کی بات تو پھر نجومیوں کی قرآن تائید کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام نجومیوں کی کیا کرتے ہیں؟ تردید کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو آپ ان کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ دوسری بات، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نجومیوں کے پاس جو جاتا ہے یا ہاتھ چیک کرنے والوں کے پاس جاتا ہے، اگر ہاتھ چیک کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو 40 دن تک ایمان اس کے قریب مرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو کے جاتا ہے۔ تو نجومیوں کو کچھ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، دوسری بات کہ جی فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جی بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے،
سارے بنی اسرائیل قبطیوں کے گھروں کو جلا رہی فرعونیوں کے، اور کسی بنی اسرائیلی کا گھر نہیں جلاتی۔ عجیب آ گیا۔ صبح اٹھا کہا تعبیر بتاؤ، لوگوں نے تعبیر بتائی، ایسا کوئی لڑکا پیدا ہوگا ان میں تیرے حکومت کو برباد کر دے گا، تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے اس نے قتل عام کیا۔ تیسری توجیہ جو سب سے بہترین ہے، ابن جریر اور دیگر کئی مفسرین نے وہ نقل کی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ پیشن گوئی چلتی آ رہی تھی۔ یہ پیشن گوئی کس نے فرمائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور وہ ان کی تعلیمات میں چلتی آ رہی تھی کہ جتنے بھی مصر کے یہ فراعنہ ہیں، بنی اسرائیلیوں کا ایک شخص پیدا ہوگا اور وہ ان کے تختے کیا کر دے گا؟ الٹ دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سنو ذرا، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تو اس ظالم نے کیا کیا؟ مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا کہ آئندہ بچے پیدا نہیں کرنے، منصوبہ بندی کروا دی، بچے بھی پیدا نہیں کرنے تاکہ وہ پیدا نہ ہو۔ اچھا، دوسرا کیا لاگو کر دیا کہ جو بچے پیدا ہو چکے ہیں ان کو کیا کرو؟ قتل کرنا شروع کر دو۔ تو چونکہ لڑکا پیدا ہونے کی پیشن گوئی تھی تو لڑکیوں کو چھوڑ دیتا اور لڑکوں کو کیا کرتا تھا؟ قتل کرتا تھا۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں۔ عورت کیوں کہا؟ وہ تو بچیاں کہنا چاہیے تھا بھائی، مستقبل میں انہوں نے کیا بننا تھا؟ عورت بننا تھا، اور ان کا نظریہ بھی یہی تھا، ان کو کچھ نہ کہو، یہ ہماری خادمائیں بنیں گی، نوکرانیاں بنیں گی۔ تو فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا تھی؟ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دوسرا انعام اللہ کا، نجات من الغرق۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا اب تمہاری خاطر البحر، دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کر رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے۔ کیا عجیب نظارہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کے راتوں رات نکل گئے۔ صبح دیکھا تو سارا گاؤں بستی ساری خالی ہے۔ فرعون نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو سارے نکل کے چلے گئے۔ فرعون لشکر سمیت، فوج سمیت پیچھے دوڑ پڑا، سارے قبطی نکل آئے، لاہو لشکر سمیت آ گیا۔ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اور یہ بیچارے چلتے چلتے آگے دریائے قلزم، ٹھیک ہے، پہنچتے ہیں اس کے کنارے۔ جو ہی پہنچتے ہیں آگے دریا ہے تو کہنے لگے اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آگے موج ہے دریا کی اور پیچھے فوج ہے فرعون کی، دونوں جگہ پھنس کے کیا کریں، ہم پکڑے گئے۔ فرمایا غم نہ کرو، لاٹھی ماری، تفصیل آئے گی چونکہ آگے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی بالکل 12 راستے پانی میں بنے، یہ پار ہو گئے، اور فرعون جب پیچھے سے ان کو دیکھتا ہے کہ یہ تو پار ہو رہے ہیں، وہ بھی گھسایا۔ جب یہ گھسے اور درمیان میں پہنچے، اللہ نے پانی کو جاری کر دیا، حکم جاری ہوا، غڑوتیاں کھاتا ہوا، چیخ چیخ کے کہتا رہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، لیکن کوئی حاصل وصول، غرق ہو گیا، تباہ ہو برباد ہو گیا۔ تو فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہارے دشمن کو غرق کیا اور تمہیں بچا لیا، آج میرا آخری پیغمبر آ گیا ہے، تم مانتے نہیں ہو۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری خاطر البحر،
تمہاری خاطر، تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے، البحر فانجیناکم، پس ہم نے نجات دی تمہیں، واغرقنا آل فرعون، اور غرق کیا ہم نے آل فرعون کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ اور امام ابو حیان اندلسی، امام ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں کہتے ہیں، یہ تنظرون کے لفظ میں کہتے ہیں اس معنی کی بھی گنجائش ہے۔ کون سے معنی کی؟ کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم انتظار کر رہے تھے ان کے غرق ہونے کا۔ کیا تمہیں بچا لیا اور ان کو غرق کیا، اور تم ان کے غرق ہونے ہی کا کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ ان کو نیست و نابود کرے گا اور تمہیں کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ کتنی راتوں کا؟ کس لیے لیا تھا؟ بھائی آ جاؤ طور پہاڑ پہ، 40 دن یہاں عبادت میں رہو، آپ کو تورات ملے گی۔ کیا ملے گی؟ ہاں۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو، مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، بعدہ اے بعد ذہابہ، بعد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظالمون، ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ میری طرف دیکھو، تم نے کیا پکڑ لیا؟ بچڑا پکڑ لیا، اور تم ظلم کرنے والے۔ تو بچڑے کو پکڑنا کوئی ظلم ہے؟ پھر تو یہ سارے ڈنگر مویشیاں رکھنے والے رگڑے میں آ گئے۔ تم نے کبھی بچڑا نہیں پکڑا۔ او بھائی مفعول محذوف ہے۔ کیا ہے؟ اتخذتم العجل الہا، تم نے بچڑے کو کیا پکڑا؟ الہ پکڑا، معبود بنایا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ کیسے پکڑا؟ تفصیل چونکہ بعد میں آ رہی ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اور سامری خبیث ان میں تھا، اس نے ان سے سونا لیا، اور سونے سے کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا دیا۔ بچڑے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اوپر رکھا، جب ہوا آگے سے چلتی تو ایک آواز نکلتی، جب پیچھے کی جانب سے تو وہ بیں بیں کرنے لگا۔ نے کہا او لوگو، موسیٰ جس الہ کو ڈھونڈنے طور پر گئے وہ تو ادھر ہے، ادھر ہے۔ تو بس پھر نہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی انتظار، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے، لیکن اتنے سخت محبت میں مبتلا ہو گئے کہ ہارون علیہ السلام کو قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تفصیل آ رہی ہے۔ بس بچڑی کی عبادت میں پڑ گئے، پھر وہ بچڑا ان کے دلوں سے نکلا نہیں، وہ گھس گیا اندر۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا عنكم، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا۔ کیا کیا؟ ہاں، دیکھو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، وہیں سب کو ہلاک کر دیتا، عذاب آتا، مہلت نہ دیتا، لیکن درگزر کیا، پھر بھی تمہیں مہلت دی اور معاف کیا۔ یہ اس کا کیا ہے؟ احسان ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بن جاؤ، موحد بن جاؤ مشرک بننے کے بعد۔ ٹھیک ہے نا؟ شرک سے توبہ کرو اور موحد بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تیسرا احسان اللہ کا بنی اسرائیل پر، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یہ احسان ہے۔ تمہیں کیا دی؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پاؤ۔ کتاب الگ اور فرقان الگ نہیں ہے، بلکہ یہ واو تفسیریہ ہے۔ یہ فرقان کس کی ہے؟ یہ الکتاب ہی کی تفسیر ہے۔ ٹھیک ہے؟
کہ تمہیں کتاب دی. کیسی کتاب؟ یعنی فرقان، حق اور باطل کے درمیان کیا کرتی تھی؟ فرق کرتی تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم پس قتل کرو اپنے آپ کو، یعنی اپنوں کو، لعلکم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم پس اس نے توبہ متوجہ ہوا تم پر، انہو هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، دیکھا یہ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہیں، فرمایا اب تم نے بچڑے کو معبود بنایا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ جن جن نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہوں، جنہوں نے نہیں بنایا وہ دوسری لائن میں کھڑے ہوں اور وہ ان کو قتل کریں. اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اب تمہیں قتل کرنا ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو. نہیں اے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اے لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ، جو تم میں سے بری ہے وہ کس کو قتل کرے؟ مجرم کو قتل کرے. ٹھیک ہو گیا؟ اب جب یہ قتل کے لیے تیار ہو گئے، صفیں بن گئی، اللہ نے حکم اٹھا لیا. تیار ہو گئے، بس مارنا ہے، اللہ نے حکم اٹھا لیا. علامہ ماوردی رحمہ اللہ النکت والعیون میں اپنی تفسیر النکت والعیون میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مرے تھے، کچھ لوگ، یعنی یہ کام شروع کر دیا، جب شروع ہو گیا عمل تو اللہ نے حکم کیا کر لیا؟ معافی کا اتار دیا، کہا معاف کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی رب کا احسان ہے. چوتھا العفو عن القتل، کہ سب قتل ہونے سے کیا کر دیا تمہیں؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً میری طرف دیکھو، کہنے لگے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. یہ کب کہا؟ تورات لائی گئی، ان کو دی گئی، کہنے لگے جی اے موسیٰ ٹھیک ہے اب تورات لے آئے ہیں طور پہاڑ 40 دن کے بعد، لیکن اب ہمیں یقین تب آئے گا جب آپ ہمیں لے جائیں طور پہاڑ پر، اللہ کی باتیں ہم بھی سن لیں کہ یہ واقعی میری کتاب ہیں، یہ میرے رسول ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اچھا تیاری کرو، آ جاؤ. چلے گئے، طور پہاڑ پہ پہنچے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی. انہوں نے آواز کلام الہی سنا کہ میری کتاب برحق ہے، میرا رسول برحق ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب کلام الہی سنی، گفتگو سنی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مان گیا. کہنے لگے اے موسیٰ پتہ نہیں کون بول رہا ہے، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ کو سامنے دیکھیں گے. جہرتن اے عیانن، جہرتن کا معنی جب بالکل عیاں اللہ کو نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. جب یہ کہا بس فوراً بجلی گری آسمانی، ہلاک ہو گئے. لفظ دیکھو قرآن کے، فرمایا کیا الفاظ ہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے تیری. ایمان کے صلے میں لام آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق. یعنی ہم تیری تصدیق ہرگز نہیں کریں گے، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً سامنے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے. الصاعقہ پشتو میں اس کو تندر کہتے ہیں. کیا؟ اور ہماری اردو کی بولی میں فلاں پر آسمانی بجلی گری. کیا گری؟ بجلی گری.
ہم ایک دفعہ سیاحت کے لیے گئے، سیاحت نہیں بیان تھا ہمارے، ایک علاقہ ہے مانسیرا اوگی سے آگے، اس کا نام ہے مچے سر۔ جون جولائی کا مہینہ ہے اور وہاں نہ پانی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کمبل اوڑے ہوئے ہیں اور رضائیاں کی ہوئی ہیں۔ جیپ میں گاڑی ہماری نیچے کھڑی کی، جیپ میں 2-2.5 گھنٹے سفر کیا، تو وہ ہمیں پہاڑوں پر لے گئے، بالکل چوٹی پر اوپر۔ تو ہم نے ایسے درخت دیکھے جو بالکل درخت بڑے بڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ایسے جیسے گاجر کٹی ہوتی ہے یا مولی۔ میں نے اسے کہا یہ کیا ہوا ہے ان کو؟ کہتے ہیں یہ آسمانی بجلی گری ہے۔ کیا گری ہے؟ آسمانی بجلی گرتی ہے، بس سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے، درخت اتنا بڑا درخت نیچے جڑ تک چور چور ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا یار، بیچ میں علماء بھی تھے، میں نے کہا یہ آسمانی بجلی کیسے ہوتی ہے؟ آپ کے یہاں قریب عموماً درختوں پر گرتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، کبھی یہ پانی کا ایک ٹکڑا بنتا ہے، وہ ایک خاص زہریلا قسم کا ایک پانی ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، یعنی بجلی بن کے گرتا ہے۔ اور میں نے کہا دوسری قسم کیا ہے؟ کہنے لگے دوسری قسم وہ ایک لوہا بن کے گرتا ہے۔ وہ بجلی کیا بن کے گرتی ہے؟ ایک لوہا بن کے گرتی ہے، وہ گولا ہوتا ہے۔ واللہ عالم، بس ہم نے تو دیکھی نہیں ہے خود اپنی آنکھوں سے۔ تو اس نما ایک چیز گرتی ہے، ہاں آگ کا ایک گولا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، مولانا صدر صاحب نے دیکھے ہوگا وہ گرتی ہے تو درختوں کو کاٹ کے۔ تو اس طرح جب انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے، اوپر سے کیا آئی؟ بجلی آئی، سارے مر گئے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ میری طرف دیکھو میرا دوست، ادھر صاعقہ کا لفظ استعمال کیا، کیا لفظ؟ صاعقہ۔ دوسرے مقام پہ اسی کو رجفہ کا لفظ ذکر کیا ہے، سورہ اعراف 155 آیت کھولو ذرا، سورۃ الاعراف آیت 155۔ فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پسند کی اپنی قوم سے 70 رجلاً، 70 آدمی، لِمِیقَاتِنَا، ہماری ملاقات پیشی کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس جب ان کو پکڑ لیا الرجفۃ، زلزلے نے۔ کس نے؟ زلزلے نے، ٹھیک ہے۔ ادھر فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے، تو ٹکراؤ نہیں نظر آ رہا۔ بھائی مفسرین فرماتے ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ صاعقہ کا لفظ زوردار آواز کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس بجلی میں جب گرتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ آواز بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب بجلی گر رہی تھی تو زمین بھی ہل رہی تھی، تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ بجلی گرج کے ساتھ گر رہی تھی تو زمین بھی حرکت کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور زمین پہ زلزلہ ہو اور اوپر یہ گر جائے تو اس میں کوئی ٹکراؤ تو دونوں باتیں ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں چیخ نے۔ بعض نے چیخ کا معنی کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ معنی بہتر بجلی نے۔ کس سے؟ اور امام راضی رحمہ اللہ تو کسی اور طرف بات اتنی آگے بڑھا دی کہ وہ صاعقہ کو انہوں نے بے ہوشی کے لفظ کی طرف لے گئے، کہ کہا مرے بھی نہیں، بے ہوش ہو گئے، کیا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن صحیح اور درست تو جی یہی ہے۔ فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ادھر بجلی نے پکڑا، ادھر موسیٰ علیہ السلام پھر رو پڑے۔ ذرا دیکھو سورہ
یہ آراف آیت 155 وہی جو آیت نکالی اس کا آخری ٹکڑا پڑھتا ہوں میں ذرا. کون سی آیت تھی؟ آراف 155. جب ان کو پکڑا بجلی نے تو کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام آخر میں کہنے لگے اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ سُفَهَاؤُنَا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی عجیب ادا ہے، قربان جاؤں. جب 70 کے 70 اور مر گئے قوم والے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب اے میرے رب لو شئت اہلکتہم من قبل، تو چاہتا تو پہلے بھی مار سکتا تھا، ادھر گھروں میں ہی مار دیتا، تو اب یہ تو میرے گلے پڑ رہے ہیں. اب ادھر یہ مر گئے، میں واپس جا کے قوم کو کیا کہوں گا؟ وہ تو پہلے کتاب نہیں مان رہے، تو وہ کہیں گے ہمارے 70 آدمی مارنے کے لیے لے کے گئے. فرمایا اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس سے کہ جو ہم میں سے کس نے حرکت کی؟ جو بے وقوفوں نے. یا اللہ کتنے رحم دل ہوتے ہیں پیغمبر، پھر سفارش کر دی. اللہ یہ تو بے وقوف ہیں. تو اللہ نے فرمایا پھر زندہ کر دیا. کیا کر دیا؟ تو میں نے کہا سورۃ بقرہ میں 5 واقعات مردوں کو اسی دنیا میں زندہ کرنے کے ذکر کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں یہ دوسرا ہے. فرمایا کیا لفظ ہے؟ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، یہ 5واں انعام ہے. میں نے کہا انعامات میں سے 5واں انعام حیات بعد الممات، مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرو. وظللنا، اور چھٹا انعام ہم نے سایہ کیا، علیکم تمہارے اوپر. کیا کیا؟ ظللنا علیکم الغمام، بادلوں کا. یہ بادلوں کا سایہ یہ چھٹا انعام ہے. وادی تیہ میں تھے نا، فرعون غرق ہو گیا، یہ پار چلے گئے ایک وادی میں. اب وادی میں گھر تو یہ پیچھے چھوڑ کے آ گئے، مکان نہیں ہے، چادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو دھوپ میں سارا دن اس طرح پڑے رہیں تو یہ تو چمڑے سارے ان کے جلس جائیں. تو اللہ کا انتظام دیکھیے، بادل کا سایہ کر دیا. کیسا؟ اور بادل بھی غمام، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ غمام. وہ بادل جو سفید رنگ کا ہوتا ہے، روشنی بھی ختم نہ ہو، روشنی بھی آئے اور دھوپ کی شدت بھی نہ ہو. کالا بادل ہر وقت چھایا رہے تو وہ تو اندھیرا بھی بن جاتا ہے اور ٹھنڈ بھی ہوتی ہے. تو کیسے بادل کا سایہ ہوا؟ ہاں، ایک خاص مناسب انداز سے. فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا. اور 7واں انعام وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ چھت کا تو بڑا بہترین انتظام ہو گیا ہے، بادل کا سایہ ہے مزیدار. اللہ پر کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ دکان تو ادھر کوئی نہیں ہے، یہاں کیا کریں گے؟ فرمایا فکر نہیں کرو. انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اللہ نے نازل کیا، اتارا تم پہ من اور سلویٰ. من اتارا، والسلویٰ اور بٹیرے اتارے. من کیا چیز ہے؟ من فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ شہد کی طرح میٹھی چیز ہوتی تھی. کس کی طرح؟ شہد کی طرح میٹھی. اور برستی کیسے تھی؟ اوپر سے پاکیزہ جگہوں پر. جس طرح اوپر سے برف برستی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کبھی چھپر پر، بنیرے پر، ٹھیک ہے نا، کھیت میں پاکیزہ جگہوں پہ، تو جا کے یہ اٹھا کے لے آتے جس کو چاہیے ہوتا تھا. کیا کمال ہے! نہ بل نہ کوئی خرچہ، امیر کو بھی وہی، غریب کو بھی وہی، سب جا کے وہ میٹھی چیز لے آتے. اور اب میٹھی ہو اور ساتھ نمکین نہ ہو. فرمایا والسلویٰ، پرندے آتے ہیں جھنڈ در جھنڈ. بھائی ادھر کھڑے ہیں، خود بخود سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. پرندے آ گئے، انہوں نے جتنا چاہا، جس کو ضرورت ہے پکڑو، وہ تل تل کے کھاؤ، بھون بھون کے کھاؤ، اور یہ میٹھا بھی کھاؤ. دونوں چیزیں مزے کرو. غریب بھی کھا رہا ہے، امیر بھی کھا رہا ہے، ہر رنگ والا کھا رہا ہے، ہر قبیلہ کھا رہا ہے.
یہ اللہ کا احسان تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، ہاں بہت بڑا احسان تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب پہنچتے تو ہمارے کئی لوگوں کے دل میں بھی خواہش آتی ہے، اچھا ہوتا کہ بس انکار نہ کرتے، نہ شکری تو ہیں چلتا ہی۔ او بھائی کیا پتہ ہے ہمارا دور آتا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہوتے جی ایسے۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، اور اتارا ہم نے تمہارے اوپر من کو، وَالسَّلْوَىٰ، اور بٹیرے۔ سلوہ کیا چیز ہے؟ بٹیرے، ٹھیک ہے۔ یہ من کیا چیز ہے؟ میں نے کہا اس کا کوئی وجود یہاں نہیں ہے، اسی لیے من جی وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ مصداق اپنی طور پہ کیا دیتے ہیں آگے جی۔ من و سلوہ، فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو کھاؤ من طیبات ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اللہ کھاؤ پیو پاکیزہ ہے، نہ کوئی نقصان دہ ہے، نہ اس میں کوئی بیماری اور جراثیم ہے، پاؤ پاکیزہ بھی ہے، حلال بھی ہے، رب کی طرف سے خاص تحفہ آ رہا ہے۔ لیکن وما ظلمونا، انہوں نے زیادتی نہیں کی ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، تھے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ ظلم کا معنی کمی بھی ہوتا ہے اور ظلم کا معنی زیادتی بھی ہوتا ہے۔ تو زیادتی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی نہیں کی، ناشکری کر کے کس کے ساتھ کی؟ اپنے آپ سے زیادتی کی۔ آگے جی وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے ان سے کہا ادخلوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ کس بستی میں؟ بھئی سامنے کوئی بستی ہے ایک، مفسرین نے کہا متعین نہیں ہے، سامنے ایک بستی ہے داخل ہو جاؤ۔ کئی مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ بیت المقدس ہے۔ کون سی بستی تھی؟ کئی لوگ اس کو مقدس کہتے ہیں، صحیح اور مشہور قول یہی ہے علماء کے ہاں بیت المقدس، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیت المقدس کی بستی میں داخل ہو جاؤ۔ آیت نمبر 21 سورہ مائدہ نکالو ذرا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 21۔ یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ، ارض مقدسہ میں، ہاں تو بیت المقدس، ٹھیک ہے، یا بیت المقدس داخل ہو جاؤ۔ کس جگہ؟ کون سی بستی میں؟ ارض المقدسۃ، کس بستی میں داخل ہو جاؤ بھائی؟ یہ جو ہے ارض مقدسہ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس میں داخل ہو جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو ان کو حکم ہوا اس مقدس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائی متعین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، جاؤ بستی میں، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، جو مرضی ہے کھاؤ۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن داخل کیسے ہونا ہے اس بستی میں؟ داخل ہونا ہے دروازے سے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے۔ ان کو حکم دیا اس قریہ مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اور قریہ مقدسہ میں مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے، اس مسجد میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، مسجد کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سے پوچھتا ہوں، سجدہ کرتے ہوئے کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ یہ کارپیٹ ہے، ٹھیک ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، آپ ادھر باہر سے سجدہ کرتے ہوئے ادھر آؤ نا، آ سکتے ہو۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ سجدے میں شروع کر دو چلنا، نہیں، مطلب عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سجدہ تواضع کو بھی کہتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں ادخلوا الباب سجدا، اے انحناء، جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
آکڑ کے ساتھ نہیں. بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر سجدہ کرو اور پھر داخل ہو جاؤ. کیا کرو؟ سجدہ کرو اور پھر، تو اس کو سجدے کی حالت میں داخل ہونا کہتے ہیں. پہلے سجدہ کرو پھر کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ. فرمائے ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، تابعداری کے ساتھ، اور داخل ہوتے ہوئے ساتھ کیا کہتے رہو؟ قولوا حطۃ، کیا کہو؟ حطۃ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. غلطی نہیں کی انہوں نے کہ اللہ کی نعمت من اور سلوہ کا کیا کیا؟ انکار کیا، ناشکری کی، ہم سے صبر نہیں ہوتا. آ رہی ہے اس کی تفصیل. قولوا حطۃ، کہو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے. اچھا خطا ہو گئی ہے، یہ حطۃ کا معنی کیا ہے؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ کہو وہ کلمہ تحط بها الذنوب یا تحط بها الذنوب، وہ کلمہ کہو کہ جس سے گناہ جھڑتے ہیں. قولوا کلمۃ، کہو ایسا کلمہ تحط بها الذنوب، جس کی ساتھ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ جڑتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ ایک قول مفسرین کا قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ. بعض مفسرین، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اکرمہ سے روایت ہے کہ وہ کلمہ یہ ہے جس سے گناہ جڑتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفار کا کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی، دو قول ہو گئے. تیسرا قول یہ کہ حطۃ کا معنی یہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کیا بولو؟ کیا ہو گئی؟ ہاں، حطۃ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. نغفر لکم، تم یہ کہو گے تو نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے، نیکی کرنے والوں کو، ہم نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے، غلطیاں بھی معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے. لیکن ان بدبختوں نے ایسا نہیں کیا. داخل ہوئے آکڑ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پتہ کیسے داخل ہوئے؟ اوپر دروازے پہ ہاتھ رکھے، پہلے پاؤں داخل کیے، بعد میں سینہ داخل کیا. ٹھیک ہے، اس آکڑ کے ساتھ. دوسرا اللہ نے کیا کہا؟ قولوا حطۃ، تو حطۃ سے کے اندر نون لگا دیا. کیا کہتے تھے؟ حنطۃ. اللہ گندم چاہیے. حنطہ کس کو کہتے ہیں؟ حنطۃ. حنطۃ کیا کہہ رہے ہیں؟ گندم چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں. من اور سلوہ چھوڑ کے کیا مانگ رہے ہیں؟ حنطۃ. تو پھر کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ لفظ پہ قرآن کے غور کرو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، بغیر قول، بقول ایسے قول کے ساتھ، غیر الذی قیل لہم، جو اس کے علاوہ تھا جو ان سے کہا گیا تھا. بدل ڈالا ظالموں نے قولاً بات کو، بقول ایسی بات کے ساتھ، غیر الذی قیل لہم جو ان سے کہی نہیں گئی تھی. جو کہی گئی تھی اس کو چھوڑ کے دوسرا جملہ کہنے لگے. یا بعض مفسرین نے لکھا ہے بدل بمعنی اخذا. کیا؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ پنڈی والوں نے ذکر کیا جواہر القرآن میں، بدل بمعنی. اب کتنا معنی بنتا ہے؟ کیسا معنی بنتا ہے؟ دیکھو، فبدل الذین، اے فاخذ الذین، لے لیا ظالموں نے، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی. جو کہی گئی تھی وہ نہیں لی، اور جو نہیں کہی گئی تھی وہ بات لے لی. تو کہی گئی تھی حطۃ، اور وہ کیا کہتے رہے؟ حنطۃ کہتے رہے. تو پھر کیا ہوا؟
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، بسبب اس کے کہ یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے۔ میری طرف دیکھو میرا دوست، سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے تھا وہ یہ کہ اگر ان سے کہا گیا حنطتن کہو، انہوں نے حنطتن کہا، تو حنطتن اللہ سے گندم مانگنا کوئی جرم ہے کہ عذاب آئے؟ جی پھر تو یہ سارے زمیندار کیا ہو جائیں؟ غرق ہو جائیں، جو دعا کرتے ہیں اللہ گندم کی فصل اچھی ہو جائے۔ تو انہوں نے گندم کی جگہ حنطتن کی جگہ گندم مانگی ہے، تو کوئی جرم ہے، گناہ ہے؟ او میرا دوست، جرم اس لیے، گندم مانگنا جرم نہیں ہے، یہ مقام تعلیم ہے۔ کیا ہے؟ اور مقام تعلیم میں جو چیز بتائی جائے بندہ اس کو رد کر کے دوسری لے تو یہ جرم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ مقام کیا ہے؟ مقام تعلیم تھا، ان کو بتایا جا رہا ہے ایسا کرو، تو ایسا نہیں کر رہے، اس کے خلاف کر رہے ہیں تو جرم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ قربان جاؤں، میرے شیخ پتہ کیا لکھتے ہیں یہاں؟ میرے شیخ فرماتے ہیں اس میں ساری بدعات آ گئی ہیں، یا وہ اذکار آ گئے ہیں، وہ وظیفے آ گئے ہیں کہ جو آپ بدل کے کہتے ہیں، مسنون وظائف کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور وظائف کرتے ہیں، غلط وظائف، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو نام شریعت کا دیتے ہیں۔ یہ درست جو بتائے گئے ہیں اس کو ویسے ہی پیش کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، تو پہلا عذاب نزول العذاب من السماء۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، وادی تیہ میں پانی مانگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 8واں انعام ہے، اس کو انعام کو کہتے ہیں انفجار العیون من الحجر، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا۔ فرمایا جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے کہا، پس ہم نے کہا، اضرب، مار، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو، الحجر، کس پر؟ پتھر پہ۔ پتھر پڑا ہوا تھا سامنے، فرمایا اس پتھر پہ لاٹھی مار۔ یہ سامنے پڑا ہوا خاص پتھر اس لیے کہا، امام راضی فرماتے ہیں الحجر پہ الف لام ہے، یہ نہیں ہے کہ جا کے کسی بھی پتھر کو ٹھوک دو، نہیں، رب نے وہ بتایا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو پتھر ہے اس کو کیا کرو؟ اس پہ لاٹھی مارو۔ اضرب بعصاک الحجر، مار اپنی لاٹھی کو پتھر پہ۔ جب مارا، فضربا بہا، یا فضربہا، اس پتھر کو مارا تو فانفجرت، کیا؟ پھوٹ پڑے، جاری ہو گئے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قبیلے کتنے تھے؟ 12، تو چشمے بھی کتنے جاری ہوئے؟ ایک بڑا پتھر ہے چٹان، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ فرمایا ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ معلوم کر لے اور وہ اسی سے آ کے لیتا رہے، اور آپس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فانفجرت، پس جاری ہو گئے، منہ سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے۔ قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر ایک نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، یعنی گھاٹ کو، پانی پینے کی جگہ کو۔ اور رب نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت چلو زمین میں مفسدین، فساد کرنے والے، زمین میں فساد کرتے ہوئے مت چلو۔ فرمایا پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے، یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا معجزہ تھا؟ خشک پتھر سے 12 چشمے۔ کچھ لوگوں کو دنیا میں یہ بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ انبیاء کو اپنی معجزات انبیاء کو اپنی عقل کے خلاف سمجھتے ہیں، تو خلاف عقل سمجھنے کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور انکار کرتے ہیں۔ احادیث میں اگر معجزات آتے ہیں تو ادھر تو وہ آنکھیں بند کر کے کر جاتے ہیں،
لیکن قرآن کے دعوے دار ہیں ماننے کے، تو جب قرآن سے کوئی معجزہ ثابت ہوتا ہے تو ادھر ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب جیسے سر سید احمد خان اس آیت کی تشریح کرتا ہے، اضرب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی پانی کی، تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اپنی اس لاٹھی کے سہارے پتھر پہ چڑھ جاؤ، ادھر استسقاء دعا مانگو بارش کی، بارش برسا دوں گا۔ کہتے ہیں اضرب کا معنی مارنا ہی ہر جگہ، تو ہم نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ اضرب کا معنی ہر جگہ مارنا نہیں ہے، لیکن ادھر بھی مارنا نہیں ہے، آپ کی توجیہ غلط ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام چڑھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ ان کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ لاٹھی کے سہارے کیا کر جاؤ، پتھر پہ چڑھ جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ صرف معجزے سے انکار کی وجہ سے، اور پھر وہاں کہا کہ بارش کی دعا کرو۔ میں نے کہا ادھر تک تو آپ کی اس تک بندی کو مان بھی لیں، آگے قرآن کہتا ہے فن فجرت، جب انہوں نے لاٹھی ماری تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینن، کتنے چشمے جاری ہوئے؟ تو یہ 12 چشمے اب کیسے جاری ہوئے؟ یہ کیسی بارش تھی کہ اوپر سے 12 چشمے آسمان سے آ رہے تھے، بادلوں سے آ رہے تھے؟ اگر یہ بارش کی دعا ہے، کیا خیال ہے؟ فرمائے فن فجرت، بے پڑی، جاری ہو گئے 12 چشمے اس پتھر سے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر ایک نے مشربہم، اپنی پینے کی جگہ کو، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت چلو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، فَادْعُ لَنَا، پس دعا کر ہمارے لیے، رَبَّكَ، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، اس کی ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے، وقصائہا، کھکڑیوں میں سے، وفومہا، اور تھوم میں سے، وعدسہا، اور مسور میں سے، وبصلہا، اور اس کے پیاز میں سے۔ قال، فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم لیتے ہو وہ، ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے، ہوا خیر، جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، اترو کسی شہر میں، فإن لکم، بس تمہارے لیے، ما، وہ ہے، سألتم، جو تم نے مانگا ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، مار دی گئی، ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ پھرے اللہ کے غضب کے ساتھ، وباءوا، پھرے، بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک کانو، تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے یعتدون، حد سے بڑھتے۔ توجہ کرو میرا دوست، من اور سلوہ مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، مست ہو گئے، مشقت کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، کسی غریب کو امیر کی محتاجگی نہیں ہے، سب کو مل رہا ہے۔ تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ایک قسم کے کھانے پہ اب مزید صبر نہیں ہوتا، لن نصبر، ہرگز اب اس پہ ہم مزید صبر نہیں کریں گے، بس۔ اچھا، تو پھر ایک قسم کے کھانے پر تمہیں صبر کیوں نہیں ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ کوئی تڑکا تڑکا لگنے والی چیز ہو، ہیں؟ وہ چیز ہماری دعا کر اپنے رب سے ہمارے لیے، الفاظ بھی ہے، دعا تو کر رب کا، اپنے رب سے، اور کر بھی ہمارے لیے۔ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔
کہ ہمیں وہ چیزیں دے جو زمین اگاتی ہے. کیا؟ زمین سے اگتی ہیں. اچھا کیا اگتی ہیں؟ آگے فہرست بھی لکھ دی ہے، فہرست بھی بتا دی ہے. کیا کیا؟ من بقلہا، ترکاریوں میں سے. کس میں سے؟ سعودی عرب میں آپ جائیں نا تو سبزی کی دکانوں کو بقالہ کہتے ہیں. اب تو انہوں نے ہر دکان پہ بقالہ لکھ دیا نا، لیکن ویسے کس دکان کو؟ سبزی کی دکان کو بقالہ کہتے ہیں. اور بقل سبزیاں، ساگ. کیا ہونا چاہیے؟ ساگ، سبزیاں ہو. اچھا، وقصائہا، کھکھڑیاں ہوں. جی، وفومہا، اور تھوم ہو. کیا؟ وفومہا وتھومہا. کیا ہو؟ تھوم ہو، لہسن ہو. اچھا، وعدسہا، اور مسور ہو. کیا ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ مسور کی دال ہو. کیا؟ ہاں. مولوی کسی کے گھر گیا تو لوگ بھی تنگ ہو گئے. روزانہ آتا ہے اور مرغے مانگتا ہے، روزانہ آتا ہے اور گوشت مانگتا ہے. نے کہا آج کیا پکا ہے؟ نے کہا دال مسورہ. انہیں موڈ بنا لیا. اس نے کہا کھانا ہے کھا، نہیں تو جل سورا. ہاں، کھاتے ہو تو کھاؤ، نہیں تو جاؤ. تو جب انہوں نے اللہ کی عظیم نعمتوں سے ناشکری کی، کہا کھکڑیاں، ساگ، تھوم، مسور، وبصلہا. کیا؟ پیاز. تو پیاز اور تھوم مکس ہو جائے اور سبزی ہو تو تڑکا بڑا اچھا لگتا ہے. یہ چیزیں جب مانگنے لگے تو فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی. کیا تم لیتے ہو؟ تستبدلون بمانے تأخذون. کیا تم لیتے ہو؟ الذی، اس کو، ہوا ادنا، جو کیا ہے؟ ادنا ہے، بالذی، اس کے بدلے، اس کے مقابل، ہوا خیر، جو بہتر ہے. رب تمہیں ایک اچھی چیز دے رہا ہے، اس اچھی کو ٹھکرا کے جو اس سے ادنا ہے وہ لیتے ہو. پھر تمہیں پتہ ہے، جاؤ پھر اوپر سے پیاز ٹماٹر نہیں آتے، یہ جاؤ کھیتی باڑی کرو. پیاز چاہیے، تھوم چاہیے، کھکڑیاں چاہیے، سبزیاں، جاؤ کھیتی باڑی کرو کسی شہر میں. اہبطوا مصرن. امام راضی فرماتے ہیں مصرن کو نکرہ اس لیے ذکر کیا کہ اس سے وہ ملک مصر مراد نہیں ہے. اے مصرم من الامصار، شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ، پس بے شک تمہارے لیے، ما وہ ہے، سألتم، جو تم نے مانگا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، پیاز بھی ملے گا، ٹماٹر بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن سزا کے طور پر یہ دو چیزیں پڑی رہیں گی. وہ کیا؟ محتاجگی اور ذلت. کیا؟ یہ مار دی گئی ہے تم پر. تو میں نے کیا کہا کہ ادھر تک بنی اسرائیل پر 8 انعامات کا ذکر تھا اور 2 نقمتوں کا. 8 نعمتوں کا اور 2 نقمتوں کا. ابتلا بالنعم والنقم. نعمتیں 8 اور نقمتیں. پہلی نقمت کیا تھی؟ ان نزول العذاب من السما، جو ابھی چند آیت پہلے پڑھی. اور دوسری نقمت کیا ہے؟ الذلۃ والہوان بسبب الکفران. فرمایا وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی گئی، مار دی گئی ان کے اوپر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجگی، وباءوا، اور پھرے وہ، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. تو کیا کوئی مفہوم دوسرا لے سکتا ہے کہ نبیوں کو حق پر قتل کرنا ٹھیک ہے؟ پھر یہ قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ضرورت تھی، قرآن ویسے ہی کوئی چیزیں ذکر نہیں کرتا. نبی کا قتل ہر صورت ناحق ہوتا ہے. کیا ہے؟ ناحق ہی ہے.
لیکن یہ قید اس لیے لگائی، مفسرین کرتے ہیں بغیر الحق عندہم، کہ ان کے پاس بھی نبی کے قتل کا کوئی جواز نہیں تھا، ان کے ہاں بھی یہ نبی کا قتل کیا کر رہے تھے، وہ ناحق ہی کر رہے تھے، کوئی جواز ان کے پاس، کوئی سبب، کوئی وجہ ان کے پاس بھی نہیں تھی نبی کو قتل کرنے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ بما، اس وجہ سے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھتے تھے، وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین اور فرقہ صابئین، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیا صالح، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ پہلے خطاب کا تتمہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلے خطاب کا تتمہ ہے۔ وہ کیسے ہے تتمہ؟ دیکھو، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، وہ لوگ جو سابئین ہیں، من آمن باللہ جو بھی ان میں سے اپنے اپنے دور میں سچائی کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، اور ان پہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس آیت کی۔ آیت میں ذرا اشکال آئے گا، بظاہر بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو یہ ان کی نسل ہے، ٹھیک ہے جی؟ نمبر 2، یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم توبہ تائب ہو کے تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ٹھیک ہے؟ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہادہ یہودو کا ایک یہ معنی بھی ہے سر ہلانا، تو یہ بھی تورات کے آگے لگے رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ ایک توجیہ مفسرین نے لکھی ہے، 2 میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ فرمایا وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہوئے، یہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصارہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین میں میری مدد کرتا ہے، اللہ کے لیے میرا تعاون کرتا ہے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے والے، اے انصار دین اللہ، انصار رسول اللہ، ہم اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ تیسرا فرقہ کیا ہے؟ سابئین۔ یہ سابئین کون ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ سابئین سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جو کواکب پرست تھے، ستارہ چاند سورج کو پوجنے والے۔ دوسرا قول مفسرین کا کہ سابئین ہر اس فرقے کو کہتے ہیں جو ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائے۔ تیسرا قول کہ جن کا کوئی دین نہ ہو، جن کا بے دین، کس کو؟ بے دین، کوئی دین نہ ہو، دین سے ہٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مکے والے نبی اکرم اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فلاں کیا ہو گیا؟ صابی ہو گیا، یعنی بے دین ہو گیا۔ دین وہ اپنے والے کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین سے نکل کے کیا ہو گئے ہیں؟ بے دین، صابی ہو گئے ہیں۔
چوتھا قول یہ ہے کہ سابئین یہ فرقہ ہے، عرب کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا تھا، زبور پڑھتے تھے، یحییٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار تھے، زبور پڑھتے تھے، یحییٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ اہل کتاب میں شامل ہے، یہ انہی کے اندر امام صاحب ان کو کیا کرتے تھے، شمار کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا آیت کی طرف دیکھو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو سابئین ہیں، من آمنا جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو یہ یہودیوں کا ایمان لانا، عیسائیوں کا اور سابئین کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شروع میں تو آمنو بھی ہے، تو ایمان والے تو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ شروع والا آمنو جو ہے یہ منافقین کے لیے، کس کے لیے ہے؟ ہاں، جو صرف زبان سے ایمان لائے ہیں۔ تو اب مانا کرو، وہ لوگ جو صرف زبانی ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو یہودی ہیں، وہ لوگ جو عیسائی ہیں، وہ جو لوگ سابئین ہیں، من آمنا جو ان میں سے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آیا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور عمل کیا نیک، تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت پہ بہت بڑا وزنی اعتراض یہ ہے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سب جنتی ہیں۔ سب کیا ہیں؟ یہودی ہے، عیسائی ہے، یا سابئین میں سے ہے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، عمل اچھا کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تو سارے پھر یہودی بھی جنتی، عیسائی بھی جنتی۔ یہ اعتراض امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے نقل بھی کیا آیت کو اور جواب بھی دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت سے مراد کہ چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے سابئین اپنے اپنے دور میں، کس میں؟ اپنے اپنے دور میں ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن پر اور عمل صالح کرتے تو کیا پا جاتے؟ کامیاب ہوتے۔ ٹھیک ہے؟ دوسری تفسیر، اور یہ دوسری بہت آسان ہے، فرمایا ان میں سے کوئی منافق ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور عامل صالحا، یا عامل صالحا سے اشارہ کر دیا میرے پیغمبر کے دین کی طرف، کہ اب عمل صالح وہی ہے جو کس کے طریقے پر ہے؟ اس دین کے طریقے پر، قرآن اور یہ پیچھے میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ عمل صالح وہ ہے جو کتاب و سنت کے کیا ہے؟ مطابق ہے۔ تو کتاب و سنت کے مطابق چلے گا، یعنی اس نبی پر ایمان لائے، اس کی شریعت کے مطابق اب ایمان لائے، چاہے وہ یہودی لائے، چاہے وہ عیسائی لائے، چاہے وہ سابئین لائیں، جو بھی لائے گا اور اس نبی کے دین کے مطابق چلے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خطاب ثانی شروع ہوگا، وقفہ کر لیں، وضو تازہ کر لیں، پھر انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ابھی درس شروع کرتے ہیں۔